نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسانی زندگی مختلف ادوار کا مجموعہ ہے۔ بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا انسانی زندگی کے ترکیبی ادوار ہیں۔ ان میں سے ہر دور کے تقاضے دوسرے دور سے جدا ہوتے ہیں۔ بچپن کی ضروریات کچھ اور ہوتی ہیں، لڑکپن کے تقاضے بدل جاتے ہیں، پھر جب بندہ لڑکپن کی زندگی سے نکل کے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو وہ معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد بن چکا ہوتا ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اس کو کئی مرتبہ تلخ اور ترش حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی برے ہوتے ہیں، کبھی کامیابی ہوتی ہے، کبھی ناکامی ہوتی ہے۔ تو ایسے حالات میں ایک نوجوان کی یہ فطری ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو زندگی کا ایسا ساتھی میسر ہو جس کے ساتھ وہ اپنے دل کی بات شیئر کر سکے، ہر اچھی یا بری خبر اس کو سب سے پہلے بتا سکے، وہی ساتھی اس کو بہترین تسلی دے سکے۔ یہ ہر نوجوان کی فطری ضرورت ہے، اور شریعت مطہرہ نے نکاح کی صورت میں ہر نوجوان کی اس فطری ضرورت کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ پورا کر دیا ہے۔ اور یہ وہ فطری ضرورت ہے کہ جس سے دنیا کا کوئی بندہ مستثنا نہیں ہے۔ عام نوجوانوں کی یہ ضرورت ہوتی ہے تو علماء، اہل اللہ جو اللہ کے مقربین ہوتے ہیں وہ بھی یہی ضرورت محسوس کرتے ہیں، یہاں تک کہ حضرات انبیاء کرام بھی اس سے مستثنا نہیں ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جنت کا ماحول جہاں نہ کوئی غم تھا، نہ کوئی پریشانی تھی، نہ کوئی ٹینشن، لیکن اس کے باوجود جنت میں ان کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے زوجہ اس لیے پیدا کی تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکون مل جائے۔ گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں ان کو بھی ضرورت تھی جنت کے ماحول میں۔ تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ انسان کی فطری ضرورت ہے اور اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ میرے بھائیو، عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح انسان کی ضرورت ہے۔ میں نے جو ابھی تک گفتگو کر لی وہ بھی یہی بات تھی کہ انسان کے لیے نکاح اس کی فطری ضرورت ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ فقط ضرورت نہیں ہے بلکہ شریعت مطہرہ نے اس کو عبادت کا درجہ دیا ہے۔ اور جیسے نماز اور روزہ اللہ کی رضا کا باعث ہیں، اسی طرح نکاح اور شادی کے ذریعے بھی اللہ کی رضا کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور جس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، اسی قرآن میں اللہ نے ہمیں نکاح کا حکم بھی دیا ہے۔ اور جن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج اور عمرے کا طریقہ بتایا ہے،
انہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکاح اور شادی کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ دین اسلام نے کسی بھی بندے کی ایمان کا کمال نکاح کے ساتھ وابستہ فرمایا ہے کہ نکاح ہے تو ایمان کامل ہے، اگر نکاح نہیں ہے تو ایمان بھی نامکمل ہے، عبادت ہے۔ اب اگلی بات سنیں توجہ سے کہ جب نکاح ایک عبادت ہے تو دین اسلام نے تمام عبادات کا وقت مقرر کیا ہے۔ ایک تو وقت مقرر، دوسرا طریقہ مقرر ہے۔ وقت کیسے مقرر ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ ذوالحجہ کے مہینے میں بڑا رش ہوتا ہے حج کے دوران، میں ذوالحجہ میں حج نہیں کروں گا، میں محرم میں حج کروں گا۔ ہر بندہ کہے گا تیرا حج قبول نہیں ہے، حج ذوالحجہ میں ہوتا ہے، حج محرم میں نہیں ہو سکتا، وقت مقرر ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، دن کے وقت میں نے کام کرنا ہوتا ہے تو میں روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ جو 12-14 گھنٹے میں نے کھانا پینا بند کر دینا ہے وہ میں رات کو بند کیا کروں گا، میں دن کو روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ہر بندہ کہے گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، روزے کا وقت متعین ہے، اس میں تقدیم و تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ فجر کے وقت میرے لیے اٹھنا دشوار ہوتا ہے تو میں ظہر کے وقت نہیں، دوپہر کے وقت نماز پڑھا کروں گا، عصر کے وقت میری اوپر کام کا رش ہوتا ہے، میں عشاء کے بعد عصر مغرب عشاء ساری اکٹھی پڑھوں گا۔ ہر بندہ کہے گا بھائی غلط کر رہا ہے، وقت متعین ہے، اسی متعین وقت کی پیروی ضروری ہے۔ تو اگر ہر عبادت کا وقت متعین ہے، ایسی ہی نکاح عبادت ہے، اس کا وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت پورا ہو جائے پھر نکاح میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ تاخیر کرے گا تو جیسے نماز میں تاخیر اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ، حج میں تاخیر اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ، ایسی ہی نکاح میں تاخیر بھی اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے اگر کوئی مجبوری نہ ہو۔ چنانچہ بچہ بالغ ہو گیا، بچی بالغ ہو گئی، بس اب نکاح کا وقت ہو چکا ہے، اب آپ نے مناسب رشتہ تلاش کرنا ہے، جو ہی مناسب رشتہ مل جائے پھر تاخیر نہیں کرنی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی ثلاث لا تؤخرها عن وقتها، علی 3 کام ایسے ہیں کہ ان کو وقت سے مؤخر نہیں کرنا، دیر نہیں کرنی۔ الصلاۃ اذا حانت، نماز کا وقت ہو گیا دیر نہ کریں، کیونکہ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، ممکن ہے تھوڑی دیر بعد مصروفیت ہو جائے اور پھر آپ نماز کے لیے فارغ ہی نہ ہو۔ خواتین خاص طور پہ یہ غلطی کرتی ہیں کہ گھر میں ہوتی ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، اب فوراً نماز پڑھ لیا کریں، پہلی ہی لمحے میں نماز پڑھ لیا کریں۔ ممکن ہے کہ آپ انتظار کریں، بعد میں بچہ جاگ جائے گا تو بچہ آپ کو نماز نہیں پڑھنے دے گا، اوپر سے مہمان آ جائیں گے، مہمانوں کے ساتھ مصروفیت ہو جائے گی، لہٰذا وقت ہوتی ہی فوراً نماز پڑھ لیا کریں۔ دوسرا والجنازۃ اذا حضرت، جنازہ حاضر ہو گیا اب جنازہ پڑھنے میں دیر نہیں کرنی۔ والأیم اذا وجدت لها کفوا، آپ کی ہمشیرہ ہے، آپ کی بیٹی ہے، مناسب رشتہ مل رہا ہے تو شادی کرنے میں دیر نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی۔ ایک دوسرے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کسی ایسے بندے کی جانب سے رشتے کا پیغام آ جائے جس کا دین تمہیں پسند ہے، جس کے اخلاق تمہیں پسند ہیں، فزوجوہ، فوراً اپنی ہمشیرہ یا اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا کرو۔ وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور زبردست فساد نمودار ہو جائے گا۔ شادی میں تاخیر کرو گے فساد عریض نمودار ہو جائے گا۔ یہ میرے محبوب نے فرمایا۔
کب فرمایا؟ آج سے 14 صدیاں پہلے فرمایا۔ وہ کون سا ماحول تھا؟ وہ صحابہ کرام کا ماحول تھا، وہ تقوی کا ماحول تھا، وہ عفت اور پاک دامنی کا ماحول تھا۔ اس ماحول میں آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا اگر نکاح کرنے میں دیر کرو گے زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا، زبردست فساد نمودار ہو جائے گا۔ اس وقت اگر میرے محبوب نے فرمایا تو 14 صدیوں کا طویل عرصہ گزرنے کے بعد آج کے اس پرفتن دور میں جب فحاشی بے حیائی عروج پہ ہے، عریانی آسمان کی حدوں تک پہنچ رہی ہے، انٹرنیٹ نے جلتی پر تیل کا کام دیا ہے، نوجوان لڑکے پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، پاگلوں کی طرح۔ میں دوبارہ یہ لفظ بولتا ہوں، آئے روز جو آپ کو خبریں سننے کو ملتی ہیں میرے بھائیوں، معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ 7 سالہ بچی کے ساتھ درندگی کا مظاہرہ کیا، 5 سال کی بچی محفوظ نہیں ہے، 5 سال کا بچہ محفوظ نہیں ہے۔ تو ان حالات میں جب انٹرنیٹ نے نوجوانوں کو پاگل بنا دیا ہے، ان حالات میں اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی میں تاخیر کرنا کس قدر بڑے فساد کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ میرے بھائیو، آپ اسی معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں، معاشرے میں جو فساد برپا ہے ہم سے زیادہ آپ حضرات کو پتہ ہے۔ سوشل میڈیا پہ، الیکٹرونک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ آئے روز ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ بندہ توبہ استغفار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی میں بلا وجہ تاخیر کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ نوجوان لڑکا، نوجوان لڑکی عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن والدین کی غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے وہ اپنے عفت اور پاک دامنی کو بچانے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ فضول معاشرتی روایات، فضول رسوم اور رواج، فضول خطرات و خدشات کی وجہ سے ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی میں تاخیر کرتے ہیں۔ ابھی بچہ باروزگار نہیں ہے، جب روزگار ملے گا تو ہم اس کی شادی کریں گے۔ اب جب روزگار نہیں ملے گا، بے روزگاری تو قومی مسئلہ ہے، ہم اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کروائیں گے، جبکہ قرآن مجید میں صریحاً اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فقر اور تنگدستی کی وجہ سے ان کی شادی لیٹ نہ کرو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ بچے تنگ دست ہیں تو آپ اس لیے شادی نہیں کرواتے کہ ابھی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا، ابھی کاروبار ٹھیک نہیں ہے، ابھی روزگار نہیں ہے، ابھی ملازمت نہیں ہے۔ فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ لوگ تنگ دست ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی اور مالدار کر دے گا۔ اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ہم یہ سوچتے ہیں ہماری برادری کا رشتہ نہیں ہے، رشتے تو بڑے اچھے اچھے آ رہے ہیں، لیکن چونکہ اپنی برادری کا نہیں ہے اس لیے ہم کسی کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتے، اور اپنی برادری کے انتظار میں بچیوں کی عمر گزر جاتی ہے، شادی کا دور بھی گزر جاتا ہے، بچی کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ والدین فقط معاشرتی روایات کو بنیاد بنا کر اپنی بیٹی کے مستقبل کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم کیوں نہیں سوچتے؟ ایک طرف تو ہم اتنے روشن خیال بن جاتے ہیں، اتنے جدت پسند بن جاتے ہیں کہ شریعت کو بھی پامال کر دیتے ہیں، اور کئی مرتبہ فضول پرانے رسوم اور رواج کے ساتھ ایسے ہم چمٹے ہوئے ہوتے ہیں جیسا کہ وہ رسوم نہیں ہے بلکہ قرآنی احکام ہے۔ میں مانتا ہوں اپنی برادری اور اپنی ہی عزیز و اقارب میں اگر رشتہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ملتا تو بے جوڑ رشتے کر کے اپنی بیٹیوں کو نامناسب لوگوں کے ساتھ خامخواہ میں باندھنا اور پوری زندگی ان کی اجیرن بنانا یا مناسب رشتے کے انتظار میں ان کو بٹھائے رکھنا، یہ اپنی بچیوں کے ساتھ ظلم ہے۔ میرے بھائیوں، آپ ساری مجھے سمجھدار لوگ نظر آتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ نظر آتے ہیں، تو تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین تشریف لے گئے، اور مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا، پہلی نظر میں پہچان گئے کہ چہرے پر، پیشانی پر سعادت کے آثار ہیں، بس
पहली मुलाकात में पेशकश कर दी कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपको देना चाहता हूँ। ये नहीं पूछा कि आपकी ज़मीनें कितनी हैं, मकान अपना है या नहीं है, आपकी बिरादरी कौन सी है, आपका अपना कोई कारोबार है, कोई रोजगार है, कुछ भी नहीं पूछा। बस देखती ही बच्चा सआदतमंद है, नौजवान जो है वो नेकी तकवा वाला है, बस पहली मुलाकात में कह दिया इन्नी उरीदो, खुद पेशकश कर दी कि मैं अपनी 2 बेटियों में से एक बेटी का रिश्ता आपके साथ करना चाहता हूँ। मालूम होता है कि ये ज़ात बिरादरी और ये रोजगार और ये ज़मीनें और ये मकान, ये सब कुछ बेहकीकत चीज़ें हैं। रिश्ते में जो बुनियादी चीज़ देखनी होती है वो दीन को देखना होता है। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबिया हाजिर हुई और अर्ज़ की, अल्लाह के नबी, मैं अपना इख्तियार आपको देती हूँ, आप मेरे बारे में जो फैसला करते हैं कर लें। यानी अगर आप मुझे अपने निकाह में कबूल करते हैं या मेरा रिश्ता किसी और के साथ करते हैं, मैं अपना इख्तियार आपको देती हूँ। और ये सहाबियात की सआदतमंदी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनका इतना एतमाद होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हुए। मजलिस में एक सहाबी थे, वो खड़े हो गए, अर्ज़ के, अल्लाह के नबी, अगर आपका अपना निकाह का इरादा नहीं है, ज़व्विजनीहा, इसका निकाह मेरे साथ कर दो, मेरे साथ कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप क्या दे सकते हैं, महर के तौर पे क्या देंगे? अर्ज़ की, अल्लाह के नबी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फरमाया, खुदा के बंदे, कुछ तो देना पड़ता है, आप जाएं और घर में कुछ तलाश करके आ जाएं, कुछ तो दे देंगे महर के तौर पे। वो सहाबी घर चले गए, थोड़ी देर बाद वापस आए और कहने लगा, अल्लाह के नबी, मैंने घर में कुछ भी नहीं पाया। आपने फरमाया कि अल्लाह के बंदे, कोई लोहे की अंगूठी तलाश करो, अब कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। कहने लगा, अल्लाह के नबी, माँ अजिदो खातमा हदीदी, मैं तो कोई लोहे की अंगूठी भी अपने घर में नहीं पाता, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, सहाबी ने एक पेशकश कर दी, फराख दिलाना पेशकश, कि अल्लाह के नबी, ये जो मैंने चादर बांधी हुई है ना, इनमें से आधी मैं इसको दे सकता हूँ। हदीस शरीफ में आता है कि ऊपर कमीज नहीं थी, ऊपर ओढ़ने के लिए कोई चादर भी नहीं थी, सिर्फ नाफ से लेके घुटनों तक जो छोटी सी चादर बांधी हुई थी, बस सिर्फ यही उसका लिबास था, बाकी लिबास भी नहीं था। कहने लगे कि मैं इसमें से आधा उसको दे सकता हूँ। हुजूर ने फरमाया कि आधे का वो क्या करेगी, अगर आप इसको काटेंगे, ना आपके सतर को ढांप सकता है, ये चादर ढांप सकती है, ना उनके सतर को ढांप सकती है, इससे तो काम नहीं बनेगा। तो सहाबी बहुत गमगीन हो गए कि या अल्लाह, मेरे पास लोहे की अंगूठी भी नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी मेरी शादी हो जाती। जब गमगीन हो गए तो बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माज़ा मअका मिनल कुरआन, आपके पास कितना कुरआन है, यानी कितना कुरआन आपको याद है, पूरा याद है, आधा याद है। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। वो फौरन बोल पड़े, माइया सूरत कज़ा व सूरत कज़ा व सूरत कज़ा, अद्ददहुन्ना, उंगलियों से गिन गिन के बता रहे थे, अल्लाह के नबी, फलां सूरत भी याद है, फलां भी याद है, फलां भी याद है, फलां भी याद है। वो खुश हो गए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़हब फ़क़द मल्लक़तुका बिमा मअका मिनल कुरआन, ठीक है, चूंकि आपको कुरआन में से कुछ सूरतें याद हैं, मैं इसकी वजह से इसका निकाह आपके साथ कर देता हूँ। क्या था उसके पास? मकान था, उसके पास ज़मीनी थी, कोई रोजगार था, कोई नकद दे सकते थे, कोई सोना चांदी, उनके पास तो लोहे की अंगूठी भी नहीं थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया दुनिया वालों को कि निकाह किस कदर आसानी के साथ किया जा सकता है। तो मेरे भाइयों, यकीनन मैं मानता हूँ आजकल के मुआशरे में अगर आपका होने वाला दामाद है वो बारोजगार हो तो बहुत अच्छी बात है, उसके पास ज़रूरत के बकदर माल पैसा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर माल पैसा नहीं है और दीन है, शराफत है, अखलाक और किरदार हैं, तो फिर अखलाक और किरदार को तरजीह देनी चाहिए, फिर माल पैसे को तरजीह नहीं देनी चाहिए। लिहाजा अपने बच्चों और बच्चियों के निकाह करने में, शादी करने में देर न करें, वरना फिर आपको पता है कि हमारे मुआशरे के हालात कैसे हैं। इतने अफसोस की बात है कि आज के वालिदैन सब कुछ खुली आंखों से देख रहे हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी का माहौल कैसे है,
ہمیں اچھی طرح پتہ ہے. انٹرنیٹ نے کیا گل کھلائے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کتنے آسان ہو چکے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے. والدین خواہ مخواہ میں غفلت کے ساتھ آنکھیں بند کر کے مطمئن بیٹھے ہیں, وہ جی میرا بیٹا تو بڑا نیک ہے, وہ جی میری بیٹی تو بڑی باحیا ہے. ہم مانتے ہیں ہم کسی کے بیٹے اور بیٹی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتے, لیکن جو حالات و واقعات سامنے آ رہے ہیں تو ان واقعات کو دیکھتے ہوئے اپنے بچوں کے بارے میں مطمئن ہو جانا یہ کوئی سعادت مندی اور عقل مندی نہیں ہے. اپنے بچوں اور بچیوں کے عفیف اور پاک دامن رہنے میں کردار ادا کریں اور جلدی جلدی ان کی شادیاں کروائیں. آخر کیا وجہ تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی شادی کسی کی دیکھتے تھے تو بڑے خوش ہوتے تھے.